تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامى والمساکین وقولوا للناس حسنا واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، اور جب ہم نے پختہ وعدہ لیا بنی اسرائیل سے، لا تعبدون الا اللہ، کہ تم عبادت نہ کرنا مگر اللہ ہی کی، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ نیکی کرنا، اچھائی کرنا، وذی القربیٰ، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھائی کرنا، والیتامى، اور یتیموں کے ساتھ بھی اچھائی کرنا، والمساکین، اور مسکینوں محتاجوں کے ساتھ بھی اچھائی کرنا، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں کے ساتھ بھی اچھی بات کرنا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے رہنا، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے رہنا، ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ إِلَّا قَلِیلًا مِنْکُمْ، پھر تم پھر گئے مگر تھوڑے تم میں سے، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم ہوئی پھرنے والے۔ قرآن کریم کی سابقہ آیات کے اندر یہود کے مختلف گروہوں کی عادات بد کو ذکر کیا تھا۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم کس طرح کہتے ہو کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دن، اور پھر یہ بھی دعویٰ کرتے ہو کہ ہم جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کرتوت تمہارے یہ ہیں کہ جو کتاب تمہاری ہدایت کے لیے تمہارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی، اس کتاب کے اندر جو ہدایات تمہیں دی تھی، ان ہدایات کو بھی تم نے بھلا دیا، بلکہ پس پشت ڈال دیا۔ ایک ایک کر کے ایک ایک قانون اور ایک ایک ہدایت کی تم نے نافرمانی کرتے ہوئے
ان کو تار تار کر کے رکھا، حالانکہ تم نے پختہ وعدہ کیا تھا، بارہا یہ وعدے کیے تھے کہ ہم تورات کے اندر جو احکامات ہمارے خدا نے ہمارے پیغمبر کے ذریعے ہمیں دیے ہیں، ہم کبھی اس سے حکم عدولی نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان احکامات میں سے پہلا حکم یہ تھا لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے، اور تم نے پہلا حکم اتنی بے دردی کے ساتھ توڑا کہ تم نے آتے ہی یہ دعویٰ کر دیا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر خدا کا بیٹا ہے۔ جس طرح اللہ تعالی کے پاس کن مکن کے اختیارات ہیں، اللہ تعالی خالق مالک رازق ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا بیٹا عزیر علیہ السلام بھی خالق مالک رازق ہے۔ اور پھر تم نے یہ بھی خیالات بنا دیے اپنی طرف سے کہ جس طرح اللہ کی پرستش اور پوجا کی جاتی ہے، عزیر علیہ السلام بھی اس بات کے حقدار ہیں کہ ان کی بھی جانی مالی زبانی عبادت کی جائے، ان کو بھی اسی انداز کے ساتھ پکارا جائے۔ قرآن کریم کے اندر دوسرے مقام پر اللہ پاک نے عیسائیوں اور یہودیوں دونوں کی اس خرابی کا تذکرہ کیا۔ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے، اور مریم کے متعلق یہ کہا کہ یہ خدا کی بیوی ہے، اور خدا عیسیٰ علیہ السلام کا باپ ہے، مائی مریم کا خامد ہے، اور یہ تینوں خدائی کے اندر برابر کے شریک ہیں۔ اور ان کا یہ سلوگن تھا 3 in 1، کہ اللہ تبارک و تعالی یہ تین ہیں، ایک کے اندر تین سمائے ہوئے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا، مائی مریم بھی خدا، اور خدا بھی خدا۔ تو یہودیوں سے کہا کہ ظالموں، تم نے بھی پہلا حکم جو تمہیں دیا گیا تھا کہ اللہ کا شریک کسی کو نہ ٹھہرانا، لا تعبدون الا اللہ، خدا کے بغیر کسی کی پرستش اور پوجا نہ کرنا، تم نے اس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، عقیدہ برباد کر کے رکھ دیا۔ اور دوسری بات، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، آگے دیکھو، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ والدین کے ساتھ اللہ کی عبادت کے بعد سب سے بڑے تمہارے نیکی کے حقدار تمہاری والدہ اور تمہارا والد ہے۔ یہ تعلیمات جو قرآن کریم نے ہمیں دی ہیں، اس میں قرآن کریم اور تورات دونوں مشترک ہیں۔ اب یہ ہدایات صرف ہمارے لیے نہیں، بلکہ اللہ نے یہ سبق یہودیوں کو بھی دیا، عیسائیوں کو بھی دیا، کہ عبادت کے اندر خدا کا کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور سب سے زیادہ احسان اور نیکی اپنے والدین کے ساتھ کرنا۔ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ نیکی کا حقدار کون ہے؟ حضور نے فرمایا امک، تیری ماں۔ ثم ماذا یا رسول اللہ، پھر کون ہے؟ حضور نے فرمایا پھر تیری ماں ہے۔ ثم ماذا یا رسول اللہ، پھر کون ہے؟ آپ نے فرمایا امک، تیری ماں ہے۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ ثم ماذا، چوتھی مرتبہ حضور نے فرمایا ابوک، اب تیرا باپ ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ ماں نیکی کی باپ سے 3 درجے زیادہ حقدار ہے، اور اس کے بعد چوتھے نمبر پہ جا کر باپ ہے۔ آپ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہمارے لیے بھی
آپ نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے. اور ادھر یہ ارشاد فرمایا کہ جنت کا مین گیٹ، مین دروازہ تمہارا باپ ہے. تمہارا باپ جو ہے یہ جنت کا مین دروازہ ہے. اگر دروازہ ناراض ہو جائے، نہ کھلے، بند ہی رہے، آپ بتاؤ کہ کس طرح تم جنت کے اندر داخل ہوگے؟ وہ جنت جو ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اس جنت کا مین دروازہ، مین گیٹ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ تمہارا باپ ہے. اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی والدین کا تذکرہ کیا اس کو اپنی توحید کے ساتھ جوڑا ہے. اللہ یہ بتانا چاہتا ہے دیکھو تمہارے باپ حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے میں نے پیدا کیا ہے، اس کے بعد تمہیں دنیا میں لانے کا تمہارا ذریعہ تمہارے والدین ہیں. اللہ یہ بتانا چاہتا ہے، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ ظاہری اسباب، سبب کی دنیا میں، سبب کے عالم میں اگر تم دیکھنا چاہتے ہو تو تمہارے دنیا میں آنے کا ذریعہ اور سبب تمہارے والدین بنے. کہ جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا میں نے انسانوں کو پیدا کیا، کائنات کو پیدا کیا، میں نے درختوں کو پیدا کیا، میں نے آبشاروں کو پیدا کیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ظاہری سبب کے اعتبار سے تمہیں بھی پیدا کرنے والی تمہاری ماں اور تمہارا باپ ہیں. اس ماں نے تمہیں اٹھایا، تمہیں کھلایا، تمہیں پلایا، باپ نے تمہیں انگلی سے لگایا، تمہیں پڑھایا، تمہاری تربیت کی اور تمہیں یہاں تک پہنچایا. اور پھر یہ بھی حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص سے والد یا والدہ ناراض ہو، حدیث کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں خدا، میں رب اس سے راضی نہیں ہوتا. اگرچہ وہ نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، صدقات کرے، خیرات کرے، فرمایا میں خدا اس سے راضی نہیں ہوتا. صدقات، خیرات، نمازیں، حج، زکوٰۃ کس لیے کیے جاتے ہیں؟ تاکہ ہمیں جنت ملے نا، خدا کی رضا مل جائے نا. بھائی جنت ہے ہی ماں کے قدموں کے نیچے، جنت کا مین دروازہ ہی باپ ہے، تو دروازہ ہی نہیں کھلے گا. ماں کے قدموں تک تو پہنچا ہی نہیں ہے اس کی خدمت کر کے، تو تیری نمازوں کا کیا فائدہ، تیری نیکی کا کیا فائدہ؟ تو فرمایا نیکی کا سب سے بڑا حقدار، سب سے بڑے حقدار فرمایا تمہارے والدین ہیں. تو اس لیے فرمایا وبالوالدین احسانا. اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہودیوں نے ان سارے قوانین، سارے اصولوں کو تار تار کر کے رکھ دیا. اور آگے فرمایا وذل قربا. اس کے بعد تیسرے نمبر پر پہلا یہ کہ اللہ کی عبادت ایسی کی جائے کہ اللہ کا کوئی شریک نہ ہو. ذرا سا شائبہ بھی اپنی عبادت میں خدا برداشت نہیں کرتا، یہ یاد رکھیں. قرآن کریم کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اس شخص کو معاف نہیں کرتا. لا یغفر، خدا کہتا ہے جس نے اتنا بھی شرک کیا، ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور معاف کر دے گا شرک کے علاوہ اگر کوئی گناہ ہوگا، لمن یشاء جس کے چاہے گا معاف کرے گا. لیکن مشرک کو خدا معاف کرنا چاہتا ہی نہیں ہے. قرآن کریم کا ترجمہ. اور پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لقمان حکیم کی وصیت نقل کرتے ہیں قرآن کریم کے اندر. حضرت لقمان علیہ السلام، ان کا واقعہ قرآن کریم کے اندر بیان کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، کیا کہا؟ بیٹے کو وصیت کر کے ارشاد فرماتے ہیں یا بنی لا تشرک باللہ، او بیٹے خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا. لا تشرک باللہ، لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. او بیٹے شرک بہت بڑا ظلم ہے. اللہ تعالیٰ سارے گناہ بخش دے گا لیکن شرک کو معاف نہیں کرے.
یہ باپ اپنے بیٹے کو بڑی دردمندانہ وصیت کرتا ہے۔ تو یہاں بھی ارشاد فرمایا، اور تیسری جگہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں لَإِنْ أَشْرَكْتَ، او میرے پیغمبر اگر تو نے بھی شرک کیا، فرض مال سنایا ہمیں، بتایا پیغمبر کو جا رہا ہے، سنایا ہمیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، جھنجھوڑ رہے ہیں، فرمایا فرض مال اگر میرا پیغمبر بھی شرک کر دے، اللہ فرماتے ہیں لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، او میرے پیغمبر میں تیرے بھی اعمال ضائع کر دوں گا، خبط کر دوں گا، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تو بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ تو یہاں بھی اللہ ارشاد فرماتے ہیں لا تعبدون الا اللہ، مت عبادت کرنا کسی کی بھی سوائے اللہ کے، وبالوالدین احسانا، اور آگے فرمایا وذی القربیٰ، اور اسی طرح رشتہ داروں کے ساتھ بھی نیکی کرنا، ان کے ساتھ بھی اچھائی کرنا۔ آج ہم بڑے مزے سے کہتے ہیں جی اسی تے کنی کنارے مانسرے میں رہنے ہیں، ایسا کو تے گراں بھی مندہ لگ دے، گراں دے لوگ بھی مندے لگ دیں، رشتہ داراں کو لو تے مجھ کو ہے ہی نفرت ہے، کہتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن خدا کیا کہہ رہا ہے؟ وذل قربا، ماؤ پیو تو بعد پہلا درجہ یہ کس کا ہے؟ فرمایا جو تمہاری ماں کی بہن ہے، خالہ کا درجہ ہے۔ آج خالہ زاد کو دشمن سمجھا جاتا ہے، چچا زاد جو باپ کا بھائی ہے اس کی اولاد کو دشمن سمجھا جاتا ہے، کہتے ہیں یہ تو تربور ہیں، یہ پتہ نہیں کیا ہیں، یہ کیا ہیں، عجیب عجیب قسم کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ بڑے فخر سے کہتا ہے او جی اسی تے بیریے ٹاؤن میں رہنے ہیں، ہم تو ٹاؤن شپ میں رہتے ہیں، ہم تو یات آباد میں رہتے ہیں، ہم فلاں جگہ رہتے ہیں، فلاں جگہ رہتے ہیں۔ کیوں رہتے ہو؟ او جی رشتہ دار چنگے۔ آپ کو پتہ ہے یہ جملہ کیسا ہے اور کتنا اللہ کو ناراض کرنے والا جملہ ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے رشتہ پیدا کیا، رشتے نے میرا دامن پکڑا۔ اللہ نے فرمایا کیوں میرا دامن پکڑ رہا ہے؟ رشتہ کہنے لگا، اللہ نے کوئی جسم اس کو دیا ہوگا نا، جب ساری چیزیں بنائی تو رشتہ داری بھی بنائی، تو اس نے کہا یا اللہ تو نے مجھے جوڑنے کے لیے پیدا کیا نا، تاکہ رشتے میں لوگ جڑیں، تو لوگ مجھے توڑیں گے۔ اللہ نے فرمایا جو تجھے جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا، جو تجھے توڑے گا میں اس کو توڑوں گا۔ اور پھر آقا دو جہاں جن پر میرے ماں باپ قربان جائیں، آپ کے جوتوں پہ میری ساری اولاد قربان جائے، جوتوں کے ساتھ لگنے والی دھول پہ قربان جائیں، آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ سل من قطعک وَأْتِ عَمَّنْ حَرَمَکَ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَکَ، اور اس کے ساتھ جوڑ، اس کے ساتھ جوڑ جو تیرے ساتھ توڑے، اس کو دے جو تجھے نہ دے، اور اس کو معاف کر جو تجھ پر زیادتی اور ظلم کرے۔ آج تو ہم اگر موت ہو جاتی ہے اس پر بھی ہم کہتے ہیں بھائی روٹی دے دو جی، اس دیتی اسی تا دیسا اس کو دیتی ہے اسی اس کو دیواں، یہ ہماری قبر پر گیا ہم اس کے ساتھ جائیں، اس نے ہمارا جنازہ پڑھے ہم اس کا پڑھیں؟ نہ، فرمایا سل من قطعک وَأْتِ عَمَّنْ حَرَمَکَ، اس کو دے جو تجھے نہیں دیتا۔ آج بدلے کی روٹی ہے، اسی لیے تو برکت نہیں رہی۔ آج بدلے کی قبر ہے، بدلے کا جنازہ ہے، بدلے کی دعا ہے، بدلے کی تعزیت ہے، یہ ساری چیزیں بدلے کی ہیں، لیکن اسلام اس بدلے سے منع کرتا ہے۔ دوستو ایسی روٹی بھی کھانا ناجائز ہے، فقہاء نے لکھا ہے۔ ایک آدمی آپ کو روٹی دیتے ہیں، آپ ادھار سمجھ کے دیتے ہیں، روٹی کے بدلے روٹی، جا کر مفتیوں سے پوچھو، اگر روٹی کے بدلے میں روٹی دیتے ہو ظاہر ہے اس میں کمی بیشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بتاؤ، کیا گنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں؟ تو اسی کو تو سود کہتے ہیں۔ سود کس بلا کا نام ہے؟ سود اسے ہی کہا جاتا ہے نا، سود کس بلا کا نام ہے؟ گندم کے بدلے گندم دی جائے اور زیادتی کے ساتھ دی جائے، البر بالبر الشعیر بالشعیر،
آٹے کے بدلے آٹا دیا جائے، گندم کے بدلے گندم دی جائے، جوار کے بدلے جوار دی جائے اور اس میں زیادتی رکھی جائے، تو اسی کو تو سود کہا جاتا ہے۔ سود کس بلا کا نام ہے؟ آج ہم سب یہ جتنے ماتمداری کی روٹیاں ہیں یہ سب سود خوری ہو رہی ہے۔ اور پھر وہاں ادھار تو یہ ہے نہیں ہے، ادھار تو بنتا نہیں ہے، ادھار نہیں ہے، اور ہم بدلہ سمجھ کے دے رہے ہیں، اور اس میں جو کمی زیادتی ہوتی ہے پھر وہاں ہم احتجاج کرتے ہیں، اور جی میں جی روٹی دیتی ایسی تے ایسے جی دیتی ہے، میں تے روش بھی دیتے ایسے، میں تے بکرے کا گوشت دیتا ایسا، میں نے فلاں چیز دی تھی، اس نے تو پنڈیاں پکا کے ہمیں دے دی ہیں، اس نے فلاں چیز ہمیں دے دی ہے۔ لڑائیاں ہوتی ہیں، وہاں احتجاج ہوتا ہے، وہاں خفگی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اس کو ادھار نہ سمجھو، کیونکہ یہ ایسا ادھار ہے کہ جس کے اندر کمی زیادتی ہوتی ہے، اگر کمی زیادتی واقع ہو گئی تو یہ سود کے اندر آ جاتا ہے معاملہ۔ اس لیے اخلاص کے ساتھ دو، دل کے اندر خلوص پیدا کرو، ادھار نہ رکھو۔ اسی جدوں پکانے ہیں نا تو آختے ہیں جی تو ادھاری شے پرائی شے چڑھی دی اسی تو اسی موڑ کے دینے ہیں، آختے ہیں کہ نہ آختے؟ اور دیتے وقت بھی ہم کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اور جی کل مڑ کے اسی، ہم شادی میں بھی اگر کسی کو پیسے دیتے ہیں، اور جی کوئی گئے تھے اپنی شے جی مڑ کے اسی، یہ کل مڑ کے اسی، پھر اضافے کے ساتھ واپس آئے گی۔ یار کیا کر رہے ہو؟ آج ہماری ماتم کی بنیاد بھی سود پر ہوتی ہے، آج ہماری شادی کی بنیاد بھی سود پر ہوتی ہے، پھر اس سے جو آگے سلسلہ چلتا ہے تو آپ بتائیں کہ اس کے اندر کیا برکت ہوگی۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جو ہدایات دی ان کے اندر بھی ارشاد فرمایا وذل قربا، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی کیا کی جائے؟ نیکی کی جائے، حسنہ نیکی کرو۔ اور آگے فرمایا والیتامی، اب بعض لوگ باہر یتیم ڈھونڈتے ہیں، باہر مسکین ڈھونڈتے ہیں، لیکن پڑوس میں جو بسنے والا بھائی ہوتا ہے اس بھائی کے ساتھ بھائی مدد کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ وہ اس لیے مدد نہیں کرتا نا کہ بھائی کی بیوی دوسرے بھائی کی بیوی ان کی آپس میں نہیں لگتی نا، تو وہ مدد کرنے دیتی ہے، اس کو نہیں کرنے دیتی، تو وہ باہر یتیم ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ اور خدا کے بندے، تیرے بھتیجے یہ حقدار ہیں، تیرے بھانجے حقدار ہیں، تیرے باقی رشتہ دار حقدار ہیں، تو ان کو چھوڑ کر باہر جا کر تو حاتم تائی بنا پھرتا ہے۔ ایسے شخص کا کوئی صدقہ کوئی خیرات نہیں ہوتی جو اپنی برادری کو چھوڑ کر باہر خاتم تائی بنا پھرتا ہے جا کر۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیسے؟ سب سے پہلے والدین کا خیال رکھو، دوسرے نمبر پر قریبی رشتہ داروں کا خیال رکھو۔ حضور علیہ السلام نے والدین کے حقوق بیان فرمایا، ایک شخص روتا روتا آ گیا حضور کی خدمت میں، والدہ کے حقوق بتائے نا، اللہ کے رسول کاش میری ماں زندہ ہوتی تو آج میں یہ اجر لے لیتا جو آپ کی زبان اقدس سے نکلا ہوا اجر میں نے سنا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا خالتن، کیا تیری خالہ ہے؟ یا رسول اللہ خالہ تو زندہ ہے۔ حضور نے فرمایا جا کے خالہ کی خدمت کر، اللہ تجھے والدہ کی خدمت کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اسی پر قیاس کر لینا، اگر باپ زندہ نہیں ہے تو بھتیجا چاچے کی خدمت کرتا ہے؟ نہ جی نہ، وہ تو چاچے کو پہلا دشمن تھا، چاچا پاتریے کو اپنا دشمن سمجھتا۔ بھائی اسلام یہ تعلیمات نہیں دیتا۔ تو بھارت تورات کے اندر بھی یہ چیزیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے بھی کہا والیتامی، پہلے نمبر پر والدین، دوسرے نمبر پر قریبی رشتہ دار، تیسرے نمبر پر یتیم۔ یتیم وہ ہوتا ہے بچپن میں بلوغت سے پہلے جس شخص کا والد دنیا سے رخصت ہو جائے، والد جس کی سرپرستی نہ کرے اسے یتیم کہتے ہیں۔ آگے فرمایا، آگے چوتھے نمبر پر والمساکین، اب یہ مسکین ہے۔ مسکین وہ ہے جو اپنے بچوں کی، بیوی کی، اپنے گھر کی ضروریات کما حق کو پوری نہ کر سکتا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسکین۔ تو اللہ تعالیٰ نے چوتھے نمبر پر اس کو رکھا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو۔ پہلے صدقے کا، خیرات کا، باقی چیزوں کا تذکرہ کیا، لیکن اللہ نے فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرنا، خندہ پیشانی سے پیش آنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کدے کول کچھ نہیں تے کھلے متھے نال دوئے کو تے ملنا خدا دے بندے کروٹھا نہ با۔ جب اپنے بھائی کو دیکھے
خندہ پیشانی کے ساتھ سلام کرو، اس کو ملو، اس کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آؤ، تجھے صدقے کا ثواب پروردگار عطا فرمائیں گے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور آگے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، وہی نماز جو یہود کے دین کے اندر تھی۔ تذکرہ ان کا ہو رہا ہے نا، ہمارے لیے بھی ہے، اور ہمارے 1400 مرتبہ اللہ نے نماز کا حکم قرآن کے اندر دیا، اور آگے فرمایا زکوٰۃ بھی وہی، فرمایا جو یہودی ہیں ان کا تذکرہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ، پھر گئے تم۔ تو سنا ایک گل بھی اللہ آختے ہے نہ منی، ایک بات پہ بھی تم پورے نہیں اترے، یہودیوں کو خطاب ہے۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم ہو ہی پھرنے والے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآنی احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔